احرام کی چادر ہو اور طواف کے پھیرے ہو، زمزم سے پلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان طارق اور حج میمن نیٹ ورک کی طرف سے جاری و ساری ہے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی طلحہ حیدری قادری صاحب دامت برکاتہم القدس سے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ آج ہم حضرت سے پوچھیں گے، حضرت یہ ماہ ذوالحجہ جاری و ساری ہے، اس کے شروع کے 10 دن کی کیا فضیلت ہے؟ خاص کر یکم ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک اس میں عبادت کا کیا ثواب ہے، تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیں، اور اس میں ایسی کون سی چیزیں جو ہم پڑھیں یا کوئی ایسی عبادت جو ہم خاص ان دنوں میں کریں تو ہمیں زیادہ اجر و ثواب ملیں، ذرا بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفجر ولیال عشر، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ سوال کیا ہمارے ارسلان بھائی نے کہ عشرہ ذی الحج کے اس پورے مہینے میں یہ جو خاص 10 دن ہیں حاجیوں کے لیے اور 9 دن جو حج میں نہیں جا رہے، تو یہ خاص جو عشرہ ذی الحج ہے اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والفجر، اس صبح کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، تفسیر ابن عباس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے جس کی قسم اللہ نے فرمائی ہے نا ولیال عشر، تو یہاں جو لیال فرمایا 10 راتیں جو اللہ نے فرمایا، اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ اللہ پاک نے ان راتوں کی قسم ارشاد فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ راتیں اللہ پاک کے نزدیک نہایت عظمت والی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس رات کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ رات اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم ارشاد فرمانا یہ اس چیز کی اہمیت کو واضح کر دیتا ہے۔ تو جب ہمارے سامنے ان 10 راتوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے قسم ارشاد فرمانے سے واضح ہو چکی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں کی اور ان دنوں کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کریں۔ میں آپ کے سامنے چند احادیث طیبہ بھی اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کے سامنے اس کے حوالے سے احادیث طیبہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے خاص ان 10 دنوں کی فضیلت میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک کے راستے میں جہاد بھی نہیں، یعنی جہاد جو سب سے افضل عمل ہے، کیا جہاد بھی جو ہے ان 10 دنوں کے مقابلے میں اتنا محبوب عمل نہیں ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، ہاں البتہ وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا، یعنی اس نے جہاد کیا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، تو پھر یہ جو شہید ہونا ہے اس کا یہ پھر افضل عمل ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عشرہ ذی الحج کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ترمذی شریف کے اندر کتاب الصوم میں آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان جو ہے موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان میں سے جو ممنوع دن ہیں، یعنی جو 4 ایام ہیں جن میں روزے نہیں رکھے جاتے، آج یوں سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں، 3 دن عید کے ہو گئے اور 1 دن جو ایام تشریق میں سے آتا ہے، تو یہ 4 دن کے روزے رکھنا شرعاً ممنوع ہے۔ تو
ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ، عشرہ ذی الحج کے ہر دن کا روزہ، یعنی آپ اندازہ لگا لیں یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، ٹھیک ہے، یکم سے عرفہ تک، تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عشرہ ذی الحج میں ہر رات کا قیام یہ لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے زمانے کو چنا، پس اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ زمانہ وہ حرمت والے مہینے ہیں، جو ہماری حرمت والے مہینے ہیں، جیسے کہ ایک مہینہ رجب المرجب ہے، پھر اس کے بعد یہ کنٹینیو جو مہینے آتے ہیں جس میں سے ایک ذی الحج بھی ہے، حرمت والے مہینے ہیں۔ سب سے پسندیدہ زمانہ اللہ کے نزدیک یہ حرمت والے مہینے، اور ان حرمت والے مہینوں میں اللہ پاک کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے نا، وہ ذی الحجہ کا مہینہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس کی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی کیونکہ اس میں ایک عظیم عبادت کی جاتی ہے، اور اس پورے ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے زیادہ محبوب جو ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلا عشرہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ایک عمل کا ثواب، عشرہ ذی الحجہ میں ایک عمل کا ثواب، یعنی کوئی شخص اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کا ثواب اس کو 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ جن ایام کی اتنی فضیلت ہو کہ اس کے ایک دن کا روزہ سال بھر کے برابر، ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہو میرے دوستوں، تو اگر کوئی نادان اس کو ضائع کرے گا تو اس سے بڑا محروم اور خوش قسمتی سے محروم شخص کون ہو سکتا ہے کہ جو ان ایام کو ضائع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلے تو ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایام عطا فرمایا، بابرکت ساعتیں اللہ نے ہمیں یہ پھر عطا فرمائی ہیں، اور اگر گزشتہ سالوں میں ہم نے ان دنوں میں غفلت برتی ہے تو اس سال ہم ابھی سے یہ عہد کریں، جو میرے احباب دیکھ رہے ہیں ابھی سے یہ نیت کریں کہ اب جو ہے ہم ذی الحجہ کے پورے مہینے اور بالخصوص ان 10 دنوں کو جو ہے بالکل ضائع نہیں کریں گے، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اب اکثر لوگ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کون سا عمل یا کون سی نیکی کریں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دنوں میں کون سا عمل جو ہے وہ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کریم کے نزدیک ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک عشر ذی الحج کے ایام سے زیادہ کوئی بھی دن جو ہے وہ عظیم نہیں ہے، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ان دنوں میں اب روایت میں آیا کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت کرنا۔ تو اب چلتے پھرتے یہ ہمیں روایت سے بھی بات پتہ چلی، تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں، اللہ اکبر کا ورد کرتے رہیں، اور تحمید جو ہے یہ الحمدللہ اللہ کی حمد بیان کرتے رہیں، یہ کثرت سے چلتے پھرتے کریں۔ نفلی روزہ اگر رکھ سکتے تو کثرت سے 9 دن روزہ رکھیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ عشرہ ذی الحج میں 9 دنوں کے جو روزے ہیں نا، آقا کریم علیہ السلام جو ہے وہ معمول تھا آپ کا کہ آپ ان ایام کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر اللہ نے سہولت دی ہے، آسانی ہے، آپ رکھ سکتے ہیں تو نفلی روزے رکھیں، رات کو کچھ دیر، جیسے ہمارے یہاں لوگوں کا معمول ہے کہ رات بستر میں لیٹتے ہیں، گھنٹوں موبائل استعمال کرتے ہیں، اس وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں یا ذہن میں نہیں ہوتا، تو اپنے موبائل کا وقت جو ضائع کرنے کا اسے آپ نکال دیں، اس وقت میں قرآن کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین انداز سے حضرت نے بیان فرمایا، اور ایک چیز اس میں وضاحت کر دوں، ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، روزے جو ہیں وہ پہلی ذی الحج سے 9 ذی الحجہ، جو 10 ذی الحجہ عید کا دن، اس دن ہم روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور یہ حضرت نے اس کی کہتے ہیں نا مطلب وضاحت بھی کر دی کہ عید کے 4 دن، عید کا پہلا دن، عید کا دوسرا، عید کا تیسرا، عید کا چوتھا دن، یعنی 13 ذی الحجہ تک یہ 4 دن روزے رکھنا ممنوع ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت پیارا آپ نے بیان فرمایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔